स्टार्ट कर लें। ओके जी, इनको ये फरमा रहे हैं ना, ये अर्ज کردم خدمت که بین مذاهب هیچ گونه اختلافی وجود نداره. اون قدر اختلاف جزئیات در هر مذهب بین خودشون وجود داره. خصوصا ما اهل تشیع هستیم و این نظریات علمای ما خیلی مجتهدین و خیلی اختلافات است، در هر مسائل اختلافات است، ولی این چیزا باعث تفرقه نباید شود. اما من خودم در کل فقه اهل تسنن تکمیل خوندم و در یونیورسیتی افغانستان تعلیم کردیم و همینجا در بخش اصول ماتماتیک کار می‌کردیم. کم است. اختلاف بسیار کم است. اختلاف هیچ چیزی نیست. او قدر اختلاف در هر دسته مثلا بین اهل تشیع و مثلا بین مجتهدین شد. क्या फरमा, उर्दू में भी इसका ट्रांसलेशन हो जाए, ये ट्रांसलेशन करें इस तरफ करें। आगे ज़ामिन मुहक़्क़िक़ फरमा रहे हैं कि इन्होंने फ़िक़्ह अहले तसन्नुन का भी मुतालिया किया हुआ है, मुसल्लत है उस पर। तो कहते हैं कि जब मुक़ाइसा करते हैं तो ज़्यादा उतना इख्तलाफात नहीं है हम में अक़ीदती हवाले से, फ़िक़ही हवाले से, लेकिन जो मसला जो चल रहा है वो ये कि अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान जो रिलेशन इर्तिबातात है वो ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। अगर हम आपस में मिल बैठे, गुफ्तगू हो, बातचीत हो हमारे अंदर, तो बहुत सारे जो इख्तलाफात जिनको हवा दिया गया हुआ है, जो दर हकीकत नहीं है, उनको बनाया गया हुआ है, वो सारे जो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। इनसे एक मिसाल ले लें, इस हवाले से मिसाल एक नमूना मिसाल वाहिद। अभी मिसाल बिजनेस की चतुर अमी इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, मो बाइन बिशलिन एक जगह गप बिजनेस मसला اختلافات بیشتر خوب به همین قسم حل می شود که بیایم در رابطه با حدیث یا آیات قرآن این چیزها رو بیشتر مورد اشتراکیش رو در نظر بگیریم، مشترکاتش بیشتر بگیریم، نه موارد مختلف اختلافاتش. اگر موارد اختلافات در نظر بگیریم، من عرض کردم قبلا که بین مجتهدین و یک مجتهد با مجتهد دیگر در فقه اهل تشیع اختلاف داره بینش، ولی این ما دلیل بر اختلاف گفته نمیتونیم. همونطور که حدیث داریم از پیامبر که اختلاف امت رحمتون، اختلاف امت خودش رحمت است که باید با همدیگر بحث بکنن و اگر بحث نکنن اتحاد باشن اینجا خود تبادل افکار به وجود نمیاد، آرا پیش نمیشود، علم به سویه پیش نمیرود. لذا برابرین اختلاف خودش رحمت است، همونطور که پیغمبر میگه، ولی اختلاف باید چطور نقطه مشترکات باید چه رقم بگیره. اگر شما یک نقطه مشترک از بین فقه حنفی و فقه تشیع دارید، مشترک ایگو مسئله نمونه دارید از نظر فقهی. شما گفتین ما مطالعه کردیم، نه؟ منی فقه حنفی و فقه جعفری بودن نمونه‌ای که مشترک باشه، دویش قائل باشه. در موضوع اگر دزین شما است اگر مور بیان حکمش مشترک، حکمش مشترک باشه. ما بیشتر در بخش اصول محاکمات کار میکردیم. منی موضوع اگر در بخش محاکمات ما در رابطه با محاکمات قضا داریم. خب و همون سیستم شهادت و کل محاکمات که پیش میرد در طریق اهل تشیع در بخش کتاب قضا، در بخش اصول محاکمات فقه اهل تسنن به همون سویه پیش میرد. منی حنفی ما یعنی حنفی هیچ گونه اختلاف وجود نداره، تنها در موصل جزئی عبادات است که در فقه ما موجود است. یعنی در معنی بحث شهادت و قضا که است، همون روندی که در پروسسی که داره، همون سیستم محاکماتی در قضای اهل تشیع است، همون سیستم در قضای اهل تسنن هیچ گونه اختلاف به ذره وجود نداره. ضامن محقق تنها میایم در بخش نکاح، در بخش ما میره ترجمه کردم، در بخش طلاق میایم. درست ترجمه کردم. آقای ضامن محقق فرما रहे हैं कि क़ज़ावत के मसले में जो प्रोसेस होता है हमारे फ़िक़्ह जाफ़री में, वही प्रोसेस जो है होता है फ़िक़्ह हनफ़ी में। ये इस हवाले से यानी गवाहों और शवाहिद का जो अहकाम है उस सिलसिले में जो है फ़िक़्ह जाफ़री और फ़िक़्ह हनफ़ी में काफ़ी मुशाबहत पाई जाती है। इसमें दोनों एक ही नज़रिए के कायल हैं। इस हवाले से یک نمونه در بخش محاکمات من خدمت شما هستم، در سوره نساء میخوانم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله. این موضوع اختلاف نیست دیگه، تنها اهل تشیع میگه یک دوره حکم درست است، کفایت میکنه یک دوره حکم از طرف زن و مرد، یک حکم از طرف زن، یک حکم از طرف مرد باشه. ولی تشیع میگه نه، اهل تسنن میگه دو دوره حکم باید شود.
در سیستم محاکماتی اهل تسنن فقه حنفی میگه که نه، 2 دوره حکم تعیین میکنیم تا بین اختلافات زن و شوهر حل کنن. بعد از 2 دوره اینا که اگر اختلافاتشون حل نشد گزارششون به قاضی میرسن، قاضی وقت فیصله میکنه به تفریق یا به عدم تفریق. حالا در اهل تشیع میگن نه، 1 دوره حکم کفایت میکنه. خب این چی اختلافی بود نه؟ اما از نظر توافق که ما این اجزا که است شما یک نمونه میخواست شما بیان فرمودیم. یک نمونه انہوں پیش کیا کہ قضا اور شواہد اور گواہوں کے مسئلے میں فقہ جعفری اور فقہ حنفی میں جو ہے مشابہت پائی جاتی ہے. جی اس حوالے سے در میراث هم هیچ اختلاف وجود نداره. ارث کے مسئلے میں بھی کہتے ہیں کہ اختلاف زیادہ نہیں ہے ہمارے در موضع اولس عصبه است، رد است. خب ما میگیم که نه، ما میگیم در سیستم میراث ما داریم 3 طبقه. طبقه اول داشته باشیم نوبت به طبقه دوم نمیرسه، طبقه دوم باشه نوبت به طبقه سوم نمیرسه. موضع عصبه هست و اولس تصحیح رد. اینا بسیار جزئی مسائل است در بخش میراث. نمیتونیم اینا رو باعث و دلیل بر اختلاف بگیریم. حالا اهل تسنن همه من فقه حنفی میگه خب طبقه اول داریم بر سیستم اصول فرائض قرآنی و بعد میایم خدمت شما شو طبقه دوم داریم، سوم داریم، اونجا هم هستن. یک سری جزئیات است، مثلا موضوع اول است، عصبه است، تصحیح رد تصحیح. اینا رو نمیتونیم دلیل بر اختلاف بگیریم. بعضی از محققین تحقیق کرنے والے افراد نے جو تحقیق کیے پورے دین میں عقائد سے لے کر فروع دین کے اس جزئی مسائل میں بھی جو اختلافات ہیں وہ کوئی تقریباً 13% ہے اور اشتراکات جو ہے وہ کوئی 87%. جو میں نے سنا ہے بتایا، خود میری اپنی بات نہیں ہے لیکن جو میں نے سنا ہے وہی ہے. اب نماز کی جزیات اور سب کچھ وہی تقریباً سیم ہے، صرف ہمارے ہاں سورہ پڑھا جاتا ہے اور وہاں فقہ حنفی میں کسی ایک چند آیات بھی اگر آپ نے پڑھ لی اور سورہ مکمل بھی نہ ہوا تو تب بھی صحیح ہے. نماز کے فرائض فقہ حنفی اور جعفری میں ایک ہی ہے. جی فرائض صلاۃ 11 ارکان جو ہے وہ نماز کے دونوں مکاتب میں ہیں. ڈفرینٹ نہیں ہے نہیں؟ ہاں ڈفرینٹ نہیں ہے. نہ ابو حنیفہ کے نزدیک خروج بسنعی یہ بھی فرض ہے نماز سے، کہ آپ نماز سے نکل رہے ہیں کیونکہ آپ نے جب تکبیر کہہ دی ہے تو آپ تکبیر تحریمہ اب آپ دنیا کا کام نہیں کر سکتے. تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نماز پڑھ چکے ہو؟ رکعات بھی ایک ہے. ہاں سب ایک ہے، ایک تعداد ایک ہے، رکعت ایک ہے، تسبیحات میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں. جو تشہد ہے اس میں صرف آخری جو قاعدہ اخیرہ ہے، قاعدہ اخیرہ ہمارے ہاں فرض ہے، آپ کے ہاں بھی فرض ہے قاعدہ اخیرہ جو تشہد جو ہے. پہلا نہیں دوسرا، 4 رکعت ہے نا مثلاً، تو اس میں 2 تشہد ہیں. 2 تشہد ہیں، ایک پہلا ہے ایک دوسرا. ہمارے ہاں پہلا فرض نہیں ہے، دوسرا فرض ہے. ہمارے ہاں البتہ پہلا بھی فرض ہے، پہلا تشہد بھی فرض ہے جو دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں ہم لوگ نا، پھر وہ جو آخری جو چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں وہ بھی فرض ہے. صحیح ہے. جی تشہد افٹر 2 رکعتیں اور افٹر 4 رکعتیں نہیں، یہ فرض ہے. ہمارے یہاں فرض. ہاں ہمارے یہاں صرف آخری فرض ہے، درمیان والا جو ہے آپ پڑھ لو. ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑو گے، لیکن کسی چیز کا فرض نہ ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ آپ نے ہر حال میں کرنا ہے. مثلا کسی سے اگر رہ جائے، اگر فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک چیز فرض نہیں ہے اور وہ رہ جاتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کی تلافی ہوگی، مطلب سجدہ سہو کر لیں آپ. تو اس لیے ہم اس میں فرق کرتے ہیں. فرض اور واجب میں ہمارے یہاں فرق ہے. ما ثبت بدلیل قطعی فهو فرض وما ثبت بدلیل ظنی فهو واجب. عندنا هذا الفرق يعني. فرض اسٹرانگ ہے نسبت جی اسٹرانگ ہے. دلیل قطعی سے ثبوت ہو فرض. میں عقیدہ یہ فقہ کے واجب ایک ہے اور فرض ہے، اور شوافع میں اور اس میں واجب بمعنی فرض ہے. ایک ہے. آپ عقیدہ ہے کہ فرض اسٹرانگ ہے
جی جی فرض وہ ہے ہمارے نزدیک جو قرآن میں آ جائے، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کا نفس صلاۃ فرض ہے، لیکن اس میں جو ارکان ہیں بعض، جیسے کچھ جیسے مثال کے طور پر فاتحہ کا پڑھنا، تو فاتحہ ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے، واجب ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو تم جو تمہیں نماز میں سے جو تمہیں قرآن میں آسان ہو، مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ فَقْرَؤُوا مِنَ الْفَاتِحَةِ، تو چونکہ وہ فاتحہ کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو کچھ پڑھ لیا وہ تو واجب ہے، لیکن وہ تو فرض ہے، لیکن فاتحہ کا نفس فاتحہ یہ واجب ہے، یہ فرق ہے۔